کہ امریکہ کی صرف ملک کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک استعماری نظام کا نام ہے، یہ ایک دجالی فتنہ ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے۔ لیکن اس وقت تو صرف امریکہ نے شکست نہیں کھائی ہے، انڈیا نے شکست کھائی ہے، جنہوں نے ہزارہ ارب ڈالر وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے، اور انہوں نے طالبان کی اس کامیابی کو اپنے ایک شکست محسوس کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان کے منظم تحریک طالبان نے جو کامیابی حاصل کی ہے، بجا طور پر وہ مبارکباد کے مستحق ہے، اور افغان عوام نے اب کے بار نیٹو فوج کو شکست دی ہے، اور اس سے پہلے دنیا کے بڑی طاقت روس کو شکست دی تھی، اور اس سے بھی پہلے انہوں نے انگریز استعمار کو شکست سے دوچار کیا تھا، اور جو فوج وہاں داخل ہو گئی تھی ان میں سے صرف ایک فوجی، وہ بھی ڈاکٹر تھا، زندہ اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ دنیا کو انگریز فوج کے بارے میں بتا سکے کہ ان کے لیے افغانستان قبرستان بن گیا ہے۔ افغان عوام کی یہ طاقت اسلام کے ساتھ محبت کی وجہ سے موجود ہے، اور اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور آزادی سے محبت کی بنیاد پر وہ ناقابل تسخیر قوم بن گئی ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ طالبان تو چند ہزار ہے، لاکھوں میں بھی نہیں ہے ان کے جو جنگجو لوگ ہیں، لیکن افغان عوام نے ان کے لیے پذیرائی موجود تھی اور ہے، اور جمہور کی طرف سے بھرپور تعاون کے نتیجے میں ان کو یہ کامیابی ملی ہے، ورنہ اس بار تو کسی کے ساتھ کہنے کے لیے یہ عذر بھی نہیں ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں کسی اور طاقت نے ان کو سپورٹ کیا ہے جی۔ اس کے اب کی بار تو یہ ساری کامیابی انہوں نے اپنے خون کو جلا کر ہی اس شمع کو روشن رکھا ہے۔ میں عرض کروں کہ دنیا بھی اس پہ حیران ہے کہ سب سے بڑی جنگی مشین کس طرح شکست سے دوچار ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ایک طرف نظریہ تھا، شوق شہادت، اور دوسرے طرف اسلحہ اور بارود کی آگ اور لوہے کی بارش۔ تو نظریہ نے لوہے کو اور بارود کی آگ کو شکست دی ہے، اور جس طرح ماضی میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلستان بنی تھی، اسی طرح لاکھوں ٹن بارود، یعنی جنگ عظیم تو ان سے زیادہ بارود یہاں پہ استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی منظر دکھایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو پھر آگ بھی گلستان بن گئی ہے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ نظریے اور اسلحے کی لڑائی تھی، تو نظریہ جیت گیا اور اسلحہ ہار گیا۔ یعنی اب بھی بائیڈن کے بیانات ذرا اور بھی واضح ہو تو یہ ان کے لیے اچھا ہے کہ وہ افغان عوام سے بھی معافی مانگے اور آگے بڑھ کر افغان عوام کو تاوان جنگ بھی دے دے، اس لیے کہ ان کی مسلسل بمباری کی وجہ سے اور وہاں نیٹو افواج کی کارروائی کی وجہ سے تو افغانستان قبرستان بن گیا ہے۔ یہ تو شہیدوں کے خون کی برکت سے یہ آزادی ملی ہے، یہ صبح نصیب ہوئی ہے، اور ان کا فیصلہ 100% غلط تھا، ان کی نیت بھی غلط تھی، اور ان کا یہی خیال تھا کہ شاید ہم اسلحے کے زور پر یہاں کے عوام کی جو جذبہ شہادت ہے اس کو ختم کریں گے، لیکن ہر دن ان کی طاقت میں اضافہ ہوا، اور جتنے لوگ شہید ہوتے گئے اتنے ہی نئے لوگ میدان میں شہادت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نہ صرف امریکہ نے غلطی کی بلکہ ان تمام ممالک نے غلطی کی جو نیٹو فوج میں شامل ہے، اور خاص کر پاکستان کے اس وقت کے حکمران پرویز مشرف نے بھی بڑی غلطی کی، بڑا جرم کیا کہ انہوں نے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا اور اپنے کندھے پیش کیے۔ تو غلطی صرف امریکہ کی نہیں ہے، ان تمام لوگوں کی ہے، لیکن ظاہر ہے امریکہ سے ڈالر کے لالچ میں لوگوں نے ان کے ساتھ اس گناونے کھیل میں شرکت کی۔
دیکھیے گزشتہ بار جب طالبان کابل پر قابض ہو گئے تھے اور ایک بری حکومت قائم کی تھی تو مسلسل حالت جنگ میں رہے، اور انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا تھا، ان کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، اور دنیا کی دوسری تحریکوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک خاص مزاج کو یا ایک لوکل کلچر کو وہاں لانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اب کے بار وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بدل گئے، ہمارا رویہ وہی نہیں ہے، ہماری سوچ وہ نہیں ہے، اور ہم اب ماضی کی غلطیوں کو بھی نہیں دہرائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اس پورے عرصے میں ملا محمد عمر سامنے بھی کبھی نہیں آئے تھے، نہ وہ کابل میں کئی حکمران کی حیثیت سے بیٹھے تھے، ایک گریلا وار کے نتیجے میں سب کچھ ہوا۔ لیکن اب کی بار طالبان کے جو رویہ ہے وہ بہت محتاط ہے، اس میں بہت کشادگی ہے، وسعت قلبی ہے، وسعت نظری ہے۔ اچھا ہوگا اگر اس کو یہ کنٹینیو بھی رکھ سکے، اور ساری دنیا کو انہوں نے اب تک تو حیران کیا ہے کہ کس طرح جنگ میں پکڑے ہوئے لوگوں کو انہوں نے عزت دی، گورنروں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو عزت کے ساتھ ڈیل کر کے ان سے درخواست کی کہ آپ بدستور ہمارے ساتھ رہ کر اپنے ملک اور ملت کی خدمت کرے۔ انہوں نے دنیا بھر کے افغان عوام سے اپیل کی کہ واپس آ کر اپنے ملک کی خدمت کرے۔ خواتین کے بارے میں ان کا جو کنسپٹ ہے ان کو کلیئر کیا کہ وہ ان کے تعلیمی ادارے کھولیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور شریعت کی حدود کے اندر ہر وہ کام کر سکتے ہیں جن کے وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10-15 دن گزر گئے ہیں اور انہوں نے صوبوں کو فتح کیا اور پھر کابل کو فتح کیا، تو اب کی بار ان کا ایٹیچیوڈ اب تک بہت زیادہ مثبت ہے، اور پیغام اس نے دنیا کو یہی دیا کہ ہم دنیا کو ساتھ چلا سکتے ہیں، ہم لیڈ کر سکتے ہیں، ہم اختلافی نقطۂ نظر کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک یہ بہت پازیٹیو اقدامات ہیں جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ جنگ کرنا آسان تھا، لیکن اب انتہائی مشکل مرحلہ حکومت کا اب شروع ہو گیا۔ اس میں صلاحیتوں کا امتحان ہوگا، ان کے ڈسپلن کا امتحان ہوگا، اس لیے کہ جنگ کے زمانے میں عمومی طور پر لوگ منظم ہوتے ہیں، ایک رہتے ہیں، لیکن جنگ کے بعد حالت امن میں پھر لوگ آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ تقسیم ہو۔ خود افغان مجاہدین کو دیدہ و دانش کے طریقے سے 7 پارٹیوں میں تقسیم کیا گیا اور ان کے 7 گروپ بنائے گئے، اور دنیا یہی چاہتی تھی کہ وہ آپس میں تقسیم ہو، پھر آپس میں لڑے، پھر ان کی غلط فہمیاں ہو، اور اس کی وجہ سے مجاہدین کی وہ کامیابی جو حاصل ہوئی تھی آپس میں جنگوں کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی۔ تو اب کے بعد طالبان اس بارے میں بہت زیادہ حساس کہ ماضی کے جو کھیل ہے اس کو نہ دہرایا جائے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ افغانستان میں بہت زیادہ مسئلہ کی ہے بھی نہیں، اور جس طرح پاکستان میں مساجد تقسیم ہے، مدارس تقسیم ہے، وہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے اور فرقے تو موجود ہے، لیکن سواد اعظم بالکل ایک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ان میں خود ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا، ہمیں آپس میں لڑایا گیا، ہمارے اندر بھی تنظیمیں بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم ہر سازش سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہے اور ہم نے اس کو ناکام بنایا۔ تو اس پر تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔